حج کا آغاز کس پیغمبر کے زمانے میں ہوا؟ سلسلہ حج کا باقاعدہ آغاز بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی 3000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن وجوہات کی بنا پر حج میں مرکزی حیثیت حاصل ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ شریف کی پہلی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اکثر مناسک یعنی ارکان حج اور دیگر شرائط سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ترامیم کے ساتھ حج کا طریقہ کار مقرر فرما دیا۔ حج کے مناسک و ارکان اور فرائض و سنن کی بجا آوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے، اس کی درج ذیل اسباب ہیں۔ پہلا سبب، موجودہ تاریخ جو کم و بیش 4500 سال پرانی ہے، کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت سے ہوا۔ اس سے قبل کا دور واقعات کا محفوظ ریکارڈ نہ ہونے کی بنا پر قبل از تاریخ دور کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے ادوار کے بارے میں ہماری معلومات کا ذریعہ کتب سماویہ اور صحائف الہیہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ تاہم یہ بات مد نظر ہے کہ قدیم واقعات کی معلومات کا ذریعہ مقدس آسمانی کتابیں انجیل اور توریت ہیں، جو کہ اب تحریف و اضافہ کے باعث صحیح اور سکہ نہیں رہی۔ ان میں اتنے تضادات ہیں کہ کسی واقعے کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں ان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں۔ بنا بری اب ہمارے پاس قدیم واقعات کی صحت جانچنے کا ماخذ و ذریعہ صرف قرآن حکیم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہیں، چونکہ بعثت ابراہیم علیہ السلام سے قبل ادوار کے واقعات مؤرخین اور تاریخ دانوں کی نظر سے اوجل ہیں، اور ان کی توجہ کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تاریخ ہے۔ اس لیے یہ کہنا برحق ہے کہ موجودہ تاریخ عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلمہ طور پر مرکزی و بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور اس سے پہلے کا دور تاریخی اعتبار سے پردہ اخفا میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی حیثیت کا دوسرا اہم سبب آپ کا جد الانبیاء ہونا ہے۔ تاریخ ادیان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام متولد ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا قصہ قرآن حکیم میں خاص طور پر مذکور ہے، اور ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام سلسلہ انبیاء کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کی معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اس بنا پر آپ کی نسل بنی اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل میں پے در پے بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل سے خاتم الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ تیسرا سبب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی حیثیت کا تیسرا بنیادی سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد ہونے کا شرف و اعزاز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فخریہ انداز سے ان کا ذکر ابی ابراہیم کہہ کر فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کو ابراہیمی دعاؤں اور بشارتوں کا حاصل قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں بارگاہ ایزدی میں التجا کرتے نظر آتے تھے کہ یا الہی، میری نسل میں سے ایسے افراد پیدا فرما جو تیری عبادت و اطاعت اور بندگی میں شب و روز محو اور منہمک رہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزی حیثیت کا چوتھا سبب، بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ کو منصب نبوت کی تکمیل کے خاطر پے در پے آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارا گیا، اور یہ امر مسلمہ ہے کہ منصب جس قدر عظیم ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش و ابتلا کے سلسلے سے اس شخصیت کو دوچار کیا جائے گا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کا بے نظیر و بے مثال شرف نصیب ہوا، انہیں پیغمبرانہ بصیرت اور اہلیت و قیادت ہونے کا جوہر بے مثال بھی عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا مابہل امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے تنہا شرک و الحاد کی باطل قوتوں کو للکارا، اور وہ اس بنا پر اس دو قومی نظریے کے پہلے نقیب ٹھہرے جو 5000 سال بعد تخلیق پاکستان کا بنیادی اور اساسی نقطہ قرار پایا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال قبل اپنی فقید المثال عظیمت اور مقصد کے عشق کی لگن سے باطل کے مقابلے میں حکومت الہیہ کی تشکیل کا علم اٹھایا، اور وہ الہادی طاقتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ بلا خوف و خطر کود پڑے۔ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ یہی نظریہ پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ جد و جہد کی اساس بنا، جس پر آگے چل کر قصر اسلام کی عظیم الشان تعمیر عمل میں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صحرا نشینوں نے عالم استعمار کے عزائم خاک میں ملا دیے، اور دنیا میں پہلی مرتبہ حکومت الہیہ قائم ہوئی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام نوع انسانی کے لیے مکمل نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن حکیم نے صرف 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے جو اپنے سیرت و کردار کی بنا پر تمام بنی نوع انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ان میں پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور دوسری شخصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ دونوں ہستیاں آفتاب رشد و ہدایت ہیں، اور ان کے اسوہ حسنہ سے روشنی لینے کے لیے شرق تا غرب تمام عالم تا ابد محتاج رہے گا۔